کیا؟ بادشاہ. بادشاہ کا کام ہے حکم کرنا، کرو نہ کرو، اس کام کو کرو، اس کو مت کرو. ٹھیک ہے نا؟ وہ آرڈر کرتا ہے، اس کا کام آرڈر والا ہوتا ہے. زمین میری ہے، بادشاہ نے حکم دیا اس پر سکول بناؤ، اب میں کیا کروں گا؟ سکول بناؤں گا. حکم کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا زمین تیری ہے لیکن اس کو حکومت کے حوالے کرو، روڈ آ رہا ہے، بادشاہ ڈیم بن رہا ہے، کریں گے. حکم دیا. زمین میری تھی لیکن بادشاہ کے حکم سے استعمال کرنا ہو کہ اس کو بادشاہ کے حکم کے ساتھ کیا کرے. تو حکم کرنے والا بادشاہ ہوتا ہے. مالک اور ملک دونوں صفتیں کس کی ہے؟ اللہ کی. یہ اور بات ہے کہ اولا اس میں کون سی قرت ہے، لیکن دونوں صفتیں قرآن کریم میں ثابت ہے کہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. مالکیت قرآن کریم میں بیان ہوا ہے. مالکیت لہو ما فی السماوات وما للہ ما فی السماوات وما فی، یہ ساری کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی. یعنی شاہ صاحب شاہ عبد القادر کا عجیب ترجمہ ہوتا ہے ایسی جگہوں میں، ہمارے پشتوں میں ایسے الفاظ نہیں ہیں، اور اردو والے یہ لفظ بہت اچھے بولتے ہیں، یہ اللہ کا مال ہے. زمین و آسمان اور اس میں جو بھی ہے اللہ کا مال ہے، یعنی اللہ کا ہے. کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. یہ اللہ کا ہے تو ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے. تو پھر یوم الدین کیوں کہا کہ مالک ہے بدلے کے دن کا؟ تو یوم الدین کیوں کہا؟ ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. کیونکہ یہ قیامت میں ظاہر ہوگا. دنیا میں ایک دعویٰ ہے، کیا ہے دعویٰ؟ یہ ہم کر سکتے کہ یہ آنکھ میری ہے، یہ کان میرا ہے، زبان میری ہے. ہم ایک دعویٰ کر سکتے ہیں اگرچہ حقیقت میں کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اگر اب چاہے تو زبان نہیں ہوگا، آنکھ نہیں ہوں گے. کس کے؟ حقیقت میں کس کے؟ اللہ کے. ہمیں دیے ہیں تو ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں کہ یہ میرا ہے. تھوڑا مال دے دیا تو ہم کہتے کہ یہ میرا ہے. یہ اللہ نے یہ میرا لفظ دنیا میں ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ یہ ہم کہہ سکتے، اور انسان کے علاوہ اور کوئی نہیں کہہ سکتا. گدھا ہی نہیں کہہ سکتا، سارا دن کام کرتا ہے لیکن یہ نہیں کہتا کہ میں نے اتنا کام کیا. انسان تھوڑا سا محنت کر کے یار میں تھک گیا. سارا دن جو ہے ریت وغیرہ اور سیمنٹ وغیرہ گدھے پر لاتا ہے اور پھر خود کمر اس طرح کر کے کہتا ہے کہ یار بہت تھک گیا. گاڑی وہ دوڑتی ہے، گاڑی دوڑتی ہے، یہ صرف اس طرح کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے ایکسیلیٹر پر، اس طرح اشارہ کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے اور اس طرح کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یار تھک گیا. گاڑی کوئی نہیں کہتے میں تھک گیا. گاڑی نہیں کہتا کہ میں ادھر گیا، یہ کہتا کہ میں ادھر چلا گیا، گلگت چلا گیا. یہ میں کرنے والا کون ہے؟ انسان. یہ اللہ نے، توجہ سے جملہ سنیے، یہ اللہ نے انسان کو طاقت دی ہے کہ تم یہ میں لفظ کہو، اس میں تمہارا امتحان ہے. تم اس میں کو میرے تابع کرو، تم اس میں کو میرے تابع کرو، بس یہ اسلام ہے. یہ کیا ہے؟ اسلام. اسلم. تم میں کہہ سکتے ہو نا، انا کہہ سکتے ہو. یہ آنکھ میری ہے تو اللہ کہتی ہے تیری آنکھ میری رضا کے مطابق استعمال کرو. یہ زبان تیری ہے نا، تم کہتے ہو کہ میرا ہے، یہ تیری زبان میری رضا پر کیا کرو، استعمال کرو. یہ مال تیرا ہے نا، ٹھیک ہے تیرا ہے، میں مانتا ہوں تیرا ہے، لیکن میری رضا پر کیا کرو، استعمال کرو. یہ زمین تیری ہے، ٹھیک ہے تیری ہے، میری قانون اس پر جاری کرو، میرا قانون جاری کرو. یہ مالک مالک، یہ مالک، یہ انسان میرا میرا، یہ دنیا میں کر سکتا ہے لیکن آخرت میں میرا میرا بھی نہیں کر سکتا، ادھر نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے مالک یوم الدین کہا. اور مالک یوم الدین اس وجہ سے بھی کہا کہ کفار جو تھے وہ قیامت کو مانتے نہیں تھے. اہل کتاب مانتے تھے
لیکن وہ کہتے اپنی مرضی سے قیامت، یعنی ہم جدھر چاہے ادھر چلیں گے. لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، تو رد شفاعت قہری ہو گیا. قیامت کے دن کس کی چلے گی؟ دنیا میں تم کوئی سفارشی کرتے ہو، لیکن آخرت میں یہ نہیں چلی. دنیا میں رشوتیں بٹورتے ہو، لیکن آخرت میں یہ نہیں چلی. آخرت میں فَإِنَّ دَيَّانَ يَوْمِ الدِّينِ إِنَّمَا يُجَازِ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ لَا بِأَنْصَابِهِمْ وَأَصْحَابِهِمْ. اور بادشاہ بھی کون ہے؟ اللہ ہے. دنیا میں بادشاہ کون ہے؟ دنیا میں بادشاہ کون ہے؟ حقیقی بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے. انسان میں بادشاہ وہ ہوگا جو اللہ کی حکم کو مانے. اللہ کی حکم کو، جو اللہ کی حکم پر حکومت نہیں کرتا وہ بادشاہ نہیں، فرعون. کیا ہے؟ فرعون ہے. مسلمانوں کا بادشاہ اللہ رب العزت کا حکم نافذ کرے گا. قانون کس کا ہوگا؟ اللہ کا. نافذ کرنے والا کون ہوگا؟ بندہ ہوگا. اب بندوں پر بادشاہ ہوگا تو بندوں کے بارے میں بندوں کے حقوق کون ادا کرے گا؟ بادشاہ ادا کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو دنیا میں اب حقوق حوالے کیے ہیں بادشاہ کو کہ لوگوں کو حقوق ادا کرو، ان کو بجلی چھوڑو، یہ کرو یہ کرو، یہ حقوق حوالے کیے ہیں. دنیا میں بادشاہ سے پوچھنے والا کوئی. اب اگر اس طرح ہو نا کہ اندھی دنیا ہو اور بادشاہ سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو بندوں کو حقوق ضائع ہو جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے ایک فرمایا مالک یوم الدین، تم ادھر بادشاہ ہو، ادھر بادشاہ میں ہوں گا. تم سے دنیا میں لوگوں نے اپنے حقوق کے بارے میں نہیں پوچھا، لیکن میں تم سے پوچھوں. قیامت کے دن اللہ رب العزت بادشاہوں سے پوچھے گا. اب جب دیکھو کہ لوگ بادشاہ کے تابعدار ہوتے ہیں تو ملک صحیح ہوتا ہے یا خراب؟ صحیح ہوتا ہے. جب رعایا بادشاہ کے تابعدار ہوتے تو ملک کیا چلتا ہے؟ ٹھیک چلتا ہے. اسی طرح جب بادشاہ اللہ کا تابعدار ہوتا ہے تو دنیا صحیح چلتی ہے. دنیا صحیح چلتی ہے. اور اگر اللہ کا نافرمان ہو گیا تو پھر جس طرح رعایا بادشاہ کے خلاف ہوتے ہیں تو دنیا خراب ہوتی ہے اور حکومت خراب ہو جاتا ہے، افراتفری ہو جاتی ہے. اس طرح جب بادشاہ اللہ کا مخالف ہو گیا تو دنیا خراب ہو جاتی ہے. بادشاہ بھی کون ہے؟ مالک یوم الدین، اختیار قدرت رکھنے والا، اختیار رکھنے والا. مالک یوم الدین ایاک نعبد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورۃ الفاتحہ میں قرآن کریم کا مرکزی مضمون معرفت الہ، اللہ رب العزت کی معرفت، مسئلہ توحید کا بیان تھا. الحمدللہ کے ساتھ دعویٰ پیش کیا، اس کے 4 ثبوت اور 4 دلائل پیش کیے. ایک دلیل خالقیت کہ پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے. دوسری دلیل تربیت، ربوبیت کا، تربیت کرنے والا، کمال کو پہنچانے والا ایک اللہ ہے. تیسری دلیل رحمانیت، احسانات کرنے والا ایک اللہ ہے. اور چوتھی دلیل مالکیت،
قدرت اور اختیار اور تصرف کرنے والا ایک اللہ ہے۔ جب اس دلائل کے ساتھ اللہ کو پہچان لیا تو اب معرفت کا ثمرہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کو پہچان لیا تو اب پہچاننے کا ثمرہ یہ ہے، چاہیے کہ اللہ تعالی کی عبادت کی جائے۔ ایاک نعبد یعنی پہلے توحید اعتقادی کا بیان تھا اور اب توحید عملی کا بیان ہے۔ پہلے توحید اعتقادی اور اب توحید عملی۔ ایک بندہ اللہ کو پہچانتا ہے اور اللہ کو ایک مانتا ہے تو اب عمل میں اس کو ظاہر کرنا ہے۔ عمل بھی اللہ تعالی کی حکم کے مطابق اور اللہ رب العزت کی تعظیم کرنی ہوگی۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معرفت کی مثال تخم کی ہے، بیج تخم کی ہے، بیج کی ہے، اور عبادت کی مثال جو ہے اس کی حفاظت کی ہے۔ اگر کوئی کھیت میں بیج بوئے، تخم اگائے، لیکن اس کی حفاظت نہ کرے تو معرفت ضائع ہو جائے گی۔ حفاظت نہ کرے تو بیج ضائع ہو جائے گا۔ اس طرح اگر کوئی عبادت نہیں کرتا تو اس کی ایمان کے جانے کا خطرہ ہے۔ ایمان جائے گا۔ ایمان معرفت ہے اور عمل جو ہے وہ اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور ایمان کی پختگی کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ایمان پختہ بھی نہیں ہوگا اور ایمان محفوظ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اب ایمان کے بعد عمل کی باری ہے۔ یہ اس طرح ہے جس طرح ہر جگہ قرآن کریم میں آمنو کے ساتھ وَعْمَلُوا آیتا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور سورۃ بقرہ میں یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اور نزدیک کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے کہ مالک یوم الدین کا تو یوم الدین کے لیے ذات کی ضرورت ہے، توشہ کی ضرورت ہے۔ بدلہ کس چیز کا دیا جائے گا؟ تو عبادت کرنی ضروری ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد میں ایک مسئلہ التفات کا ہے۔ پہلے آیات کو ہم دیکھیں تو اس میں اللہ اس میں ظاہر ہے، الحمدللہ، اور اس کے بعد رب، رحمان، رحیم، مالک، یہ سارے صفت کی صیغے ہیں اور اس میں ضمیر غائب اللہ کی طرف لوٹ کی ہے۔ تو کلام جو چل رہا ہے تو غیبت کے طرف سے چل رہا ہے۔ اب ادھر اس طرح چاہیے تھا کہ کہتے تھے کہ نعبد اللہ یا نعبدہ،
ہم اس کی ہی عبادت کرتے ہیں، تو ضمیر غائب ہونی چاہیے تھی. تو ادھر کا التفات کیا غیبت سے خطاب کی طرف. اس التفات میں نقطہ کیا ہے، اس میں بہت سارے نقطے ہیں، علماء کرام نے ذکر فرمائی ہے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ ایاک نعبد، جب بندہ نے اللہ رب العزت کا ذکر کیا اور اللہ کی صفات بیان کیے تو اللہ تعالی کی دیدار کا شوق پیدا ہو گیا، اور دل ہی دل میں کہا کہ اللہ کے ساتھ آمنے سامنے بات ہونی چاہیے، آمنے سامنے بات ہونی چاہیے. یہ اشارہ ہے کامل حضور کی طرف کہ یہ تلاوت اس طرح ہونی چاہیے، سورۃ فاتحہ کی تلاوت اس طرح ہونی چاہیے کہ بندہ کے شوق دل میں اللہ رب العزت کی دیدار کا شوق پیدا ہو جائے، اللہ کی دیدار کا شوق پیدا ہو جائے کہ میں اس سے بالمشافہہ بات کروں، آمنے سامنے بات کرتا ہوں. دوسرا نقطہ وہ ہے مرتبہ احسان کا، کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ. عبادت اس طرح ہونی چاہیے کہ جس طرح بندہ اللہ کو دیکھتا ہو. احسان کیا ہے، قرآن کریم نے بیان کیا ہے وَأَحْسِنُوا، امر کیا ہے اور اس کو ترغیب دیا ہے ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ لمع المحسنین. تو جبریل نے سوال کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ احسان کیا ہے، قرآن کریم میں جس پر امر بھی ہو گیا ہے اور ترغیب بھی دلائی گئی ہے، وہ احسان کیا ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرنی ہے جس طرح تم اللہ کو دیکھتے ہو. یہ مرتبہ احسان یہ مطلوب بھی ہے مرغوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے اور مرغوب بھی ہے. یہ نام ہے کیفیت کا، نام ہے کیفیات کا، اندر کی کیفیت کا بیان ہے. اور یہ طلب کرنا اور یہ عبادات میں پیدا کرنا مطلوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے. ہم تو صرف حدیث جبریل میں اس کی تحقیق کرتے، توجیحات کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنی عبادت پر محنت نہیں کی، عبادت پر محنت نہیں کی ہے. یہ علماء احسان جو ہے سنت کے متبعین صوفی حضرات، جو سنت کے متبعین ہو، صوفی حضرات، متبع سنت پیر جو ہو، وہ یہی محنت کرتے ہیں کہ عبادت میں مرتبہ احسان پیدا ہو جائے، بلکہ ہر عمل میں. اس روایت کا ایک طریقہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا ہے، جو موسوعہ ہے، موسوعہ امام ابو حنیفہ. اس میں روایت ہے ان تعمل للہ کأنک تراہ، ان تعبد کے بجائے ہے ان تعمل،
ہر عمل میں مرتبہ احسان پیدا کرنا، کہ اس طرح عمل ہو کہ جس طرح تم اللہ کو دیکھتے ہو. تو ایک اس میں خشیت بھی ہے اور ایک اس میں محبت بھی ہے. محبت بھی ہے. خوف اور خشیت کا مرتبہ اور محبت کا مرتبہ اعمال میں پیدا کرنا، یہ مطلوب ہے، یہ کیفیات ہے. یہ علماء احسان اس پر محنت کرتے ہیں. یہ مستقل سبق ہے، مستقل سبق ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صحابہ کرام سے یہ مراقبے اور یہ ریاضت اور یہ اوراد نہیں کیے تھے، کہ اس کو کہا کہ اتنی مرتبہ تم درود شریف پڑھو، اتنی مرتبہ تم کلمہ طیبہ پڑھو، اتنی مرتبہ تم لطیف قلب پر ذکر کرو، یہ کرو یہ کرو. یہ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا ہے. صحابہ کرام ان سب چیزوں سے مستغنی تھے صحبت پیغمبر کی وجہ سے. اسے جو صحبت نصیب ہوئی تھی وہ سب کچھ تھی، اس کے لیے اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ سب کچھ تھی. ایک حکیم ہے اور اس نے آپ کو کہا کہ میرے معدے کی بیماری ہے، معدے کی بیماری ہے. تو اس نے کہا کہ خمیرہ گاؤ زبان کھاؤ، اور تیار خمیرہ گاؤ زبان دیا کہ یہ لے لو خمیرہ گاؤ، یہ استعمال کرو. حکیم نے تیار کشتہ دے دیا، آپ نے استعمال کیا، ٹھیک ہو گئے، ٹھیک. اب ہے دوسرا کہ اس نے کہا کہ خمیرہ گاؤ زبان استعمال کرو، لیکن خمیرہ گاؤ زبان دیا نہیں. اب خمیرہ گاؤ زبان کے لیے کچھ مفردات کی ضرورت ہے کہ اس فرض کرو 8 چیزیں مل کے تو خمیرہ بن جاتا ہے. اب ایک شخص جو ہے وہ 8 چیزوں کو ملا کے طلب کر کے اور بیٹھا ہوا ہے، خمیرہ بناتا ہے، پھر کہتا ہے، دوسرا آتا ہے کہتا ہے کہ تم بدعت کرتے ہو. حکیم صاحب نے جو ہے کہا ہے کہ خمیرہ گاؤ زبان استعمال کرو، تم مفردات کے پیچھے پڑے ہو. صحابہ کو تیار کشتہ ملا تھا، اب ہمیں اس کشتے کو خمیرے کو بنانا ہے. ہم بہت دور ہیں، ہمیں ان مفردات کو کیا کرنا ہے، حاصل کرنا ہے. یہ مرتبہ احسان اس کو صحبت پیغمبر کی وجہ سے کیا تھا، ملا تھا. لیکن اللہ حبب الیکم ایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. یہ مرتبہ احسان ہے نا، ان کو ملا تھا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کتب فی قلوبہم الایمان. ان کو ملا تھا. اب ان کو ملا تھا، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس طرح مل جائے، تو ہمیں یہ تیار نہیں ملے گا. ہمیں محنت کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، لیکن اتباع سنت کے نیچے بدعت میں نہیں. بدعت سے مرتبہ احسان حاصل ہوتا نہیں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے خلاف بدعات کے ذریعے سے مرتبہ احسان حاصل نہیں، مرتبہ احسان حاصل نہیں ہوتا. تو یہ مرتبہ حاصل کرنا مطلوب ہے اور یہ انتہائی ضروری ہے. یہ نہ ہو تو پھر علماء آپس میں لڑ پڑتے، ایک دوسرے کے ساتھ بغض کرتے ہیں. یہ احسان اور تزکیہ یہ جو ہے ضروری چیزیں ہیں. تو قرآن کریم نے ادھر ایاک مقدم ایاک کو التفات کیا غیبت سے مخاطب کی طرف، تاکہ بندہ اس طرح عبادت کرے کہ جس طرح اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہو، کہ اس میں خشیت اور محبت کا شوق ہو، اس کا رنگ ہو اس میں. ایاک نعبد.
کیوں کیا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایا کا جو ہے مفعول بھی ہے، معمول ہے، یہ مؤخر ہونا چاہیے نعبدو سے، تو اگر ہو کے بجائے کل آنا ہے تو پھر نعبدو کل آتے، تو ایاک نعبدو میں کیا مطلب ہے کہ ایاک کو مقدم کیا ایک حصر کے لیے۔ کس چیز کے لیے؟ حصر کے لیے۔ حصر کا مطلب کہ عبادت میں معبود میں شریک نہیں، معبود صرف کیا ہے ایک، عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی کرنی ہے۔ یہ اس وجہ سے مقدم کیا کہ مشرکین کہیں گے کہ ہم بھی تو اللہ کی کیا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو جھگڑا بھی اور ہی کا ہے، بھی اور ہی کا ہے۔ مشرکین کہتے ہیں ہم اللہ کی بھی کیا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، عبادت میں شریک نہیں۔ تو ایاک نعبد صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا، تو شرک کی رد کے لیے ایاک مقدم کیا۔ دوسرا مقصد، دوسری حکمت یہ ہے کہ اس کو نفی ریا کے لیے مقدم کیا ہے، نفی ریا کے لیے، کہ ایاک عبادت جو ہے اللہ ہی کی کرنی ہے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اور مقصد کے لیے نہیں۔ شیخ سعدی بادشاہ کا مہمان بن گیا تھا، تو بادشاہ نے بہت اچھا کھانا جو ہے تیار کیا تھا۔ مولوی، اتنے شیخ سعدی نہیں، شیخ سعدی ایک عالم کا قصہ بیان کرتے مولوی صاحب کا، کہ ایک مولوی صاحب کسی بادشاہ کا مہمان بن گیا تھا۔ جب ادھر گیا، بادشاہ نے بہت اچھا کھانا تیار کیا، لیکن مولوی صاحب نے تھوڑا کھایا، تاکہ بادشاہ جو ہے وہ معتقد بن جائے کہ بھائی مولوی صاحب جو ہے کم کھانے والا ہے، کم خوراک ہے، مساگی ہے۔ اور پھر جب نماز پڑھنے لگا تو اس میں بھی کچھ تھوڑا مسالہ زیادہ ڈالا۔ جب گھر آ گیا تو بیٹے کو کہا عزیز من سفرہ دی، اور بیٹے دسترخوان لے آؤ، کھانا لے آؤ۔ بیٹے نے کہا پدر من شاہ مہمان بوری، ابا جی تم تو بادشاہ کے مہمان تھے تو ہمیں بھی کچھ لاتے، تب ہم سے مانتے ہوں۔ باپ نے کہا عزیز من چیزیں نہ خوردم کے بکار آیت، اتنا نہیں کھایا ہے کہ دوسرے وقت تک پہنچ جاؤں، تھوڑا کھایا ہے۔ وہ بیٹا بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا پدر من نماز راہوں باری دیگر بخوان کی چیزیں نہ خواندی کی بکار آیت، اے مہربان باپ نماز کو بھی دوبارہ پڑھ، کہ اس طرح کوئی نماز نہیں پڑھی ہے کہ جو آپ کے لیے آخرت میں کام آ جائے۔ تو عبادت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو ایاک کو مقدم کیا نفی شرک کے ریا کے لیے، شرک اصغر کی، کہ اس میں اخلاص ہو، کیا ہو، اخلاص ہو۔ پہلا تھا اخلاص فی المعبود، کہ معبود ایک ہونی چاہیے۔ دوسرا تھا اخلاص فی الارادہ، کہ ارادہ ایک ہونا چاہیے، بس ارادے میں بھی کوئی شریک ہو۔ تیسرا ایاک نعبد، یہ مقدم کیا کہ نظر پر اللہ پر رکھنی چاہیے، معبود پر رکھنی چاہیے، اپنی عبادت پر نہیں رکھنی چاہیے۔ کہ تم یہ شمار کرو کہ صبح بھی میں درس میں بیٹھا ہوا تھا اور اب بھی درس میں بیٹھا ہوا ہوں
اور یہ اتنے گھنٹے میں بیٹا رہا تھا اور یہ ہے میں نے اتنا عبادت کیا. جب آپ نے یہ حساب لگانا شروع کر دیا تو کل شاید بیٹنے کی توفیق نہ ملے، کیونکہ آپ نے یہ بہت حساب کیا نا کہ میں نے تو بہت بڑا کام کیا ہے. اپنی عبادت کو مت دیکھو، معبود کو دیکھو. کس پر نظر رکھو؟ معبود پر نظر رکھو کہ یہ میں نے جو کیا ہے یہ اس کی شان کے مطابق ہے، اس کے دربار میں پیش کرنے کے کیا ہے، لائق ہے کہ اس کے دربار میں کیا کروں، پیش کروں. میں نے جو نماز پڑھی ہے تو یہ اللہ کی دربار میں پیش کرنے کا لائق ہے، اور اس پر اس کے جتنے مجھ پر احسانات ہیں، جتنے احسانات ہیں تو کیا میں نے اس کے موافق کام کیا ہے. تو جب بندہ اللہ پر نظر رکھتا ہے تو اس میں سستی نہیں آتی. اور جب بندہ دیکھتا ہے کہ میں نے پہلے بھی رمضان میں درس کیا تھا اور اب بھی کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، میں نے اتنا کام کیا ہے، اتنا کیا ہے، اتنا کیا ہے، تو پھر جو ہے اس میں سستی پڑتی ہے. قرآن کریم میں ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، احسان مت کرنا کہ پھر تم اس کو بہت زیادہ سمجھتے ہو کہ میں نے بہت کام کیا ہے، میں نے بہت کام کیا ہے. پیغمبر علیہ السلام کو دیکھو، وہ کہتا ہے رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا ہے. ما بدنا کا حق کا عبادت ہے، جس طرح حق ہے اس طرح کام میں نے نہیں کیا ہے، اس طرح کام میں نے نہیں. تو نظر اللہ پہ رکھو، معبود پہ نظر رکھو. چوتھی حکمت ایاک نعبد، یہ مدد کے لیے مقدم کیا ہے. اب ہم عبادت کی تشریح کرتے ہیں کہ اللہ یہ عبادت کرنا بغیر آپ کی مدد کے ہو نہیں سکتا. تو چوتھی حکمت اللہ رب العزت کی مدد کے لیے کہ میرے ساتھ اللہ کا مدد شامل حال ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. عبادت کچھ چیزیں کرنے اور کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام ہوتا ہے. کچھ چیزیں کرنا ہے اور کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو کیا ہے، بچانا ہے. اس کا نام عبادت ہے. نام کیا ہے؟ عبادت ہے. تو اب جو ہے یہ بچنا اور کرنا دونوں اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا. لا حول ولا قوت. خرجت من الحول والقوة، لا قوة لي ولا حول لي، لا حول لي ولا قوة بي الا بالله. تو یہ مقدم کیا ہے اس لیے کہ بندہ جو ہے اللہ کے سامنے عاجز ہو جائے کہ اے اللہ، میں عبادت کی ساری قسمیں بغیر تیری مدد کے کر نہیں سکتا. پانچویں حکمت ایاک نعبد، ایاک کو مقدم کیا جلال کے لیے. کس چیز کے لیے؟ جلال کے لیے. بس شیطان کے جلانے کے لیے اللہ کا نام کافی ہے. یہ اتنا جلالی نام ہے، جب یہ مقدم ہو جائے تو ختم شیطان، شیطان ختم. کہتے ہیں کہ ایک علاقے میں پہلوانی کا مقابلہ تھا. پہلوانی کا کیا تھا؟ پہلوانی. تو ایک پہلوان نکل گیا اور میدان میں اعلان کیا کہ اگر ہو کوئی مقابلے میں تو نکل جائے. بڑے تکبر کے ساتھ نکل گیا اور اس طرح میدان میں جو ہے چھلانگے مارا
کہ اگر کوئی مقابلے میں نکل جائے، اس طرف سے ایک پہلوان نکل گیا متانت کے ساتھ، ادھر اس پہلوان نے جس نے آواز لگائی تھی نا، دوسرے سے کہا کہ یہ کون نکل گیا ہے، یہ جو نکل گیا ہے یہ کون ہے؟ اس نے فرض کرو اس زمانے کا مشہور پہلوان جو تھا اس کا نام فرض کرو رستم کا نام لیا، کہا کہ یہ تو رستم ہے، رستم اس طرح بے ہوش پڑے نیچے پڑے گئے، نام سنتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ تو جب رستم کے نام سے ایک آدمی کیا ہوتا ہے؟ بے ہوش ہوتا ہے، تو اللہ کے نام لینے سے خس و خاشاک دور نہیں ہو جائیں گے؟ تو اس وجہ سے اللہ کا نام مقدم کیا، ایاک نعبد کہ شیطان جل جائے، شیطان جل جائے، خاک ہو جائے، اس وجہ سے ایاک کو مقدم کیا۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور چھٹی حکمت کہ ایاک نعبد، یہ مقدم کیا ہے کہ عبادت میں مقصود اللہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ثواب حاصل کرنا، عذاب سے بچنا، یہ کوئی بری نیتیں نہیں ہے، سمجھ نہیں؟ ثواب حاصل کرنا اور عذاب سے بچنا بری نیتیں نہیں ہے، لیکن اعلیٰ نیت کیا ہے اللہ کی رضا، اللہ کی۔ صوفیہ تو جذباتی ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ طالب الدنیا مؤنث و طالب العقبہ مخنث و طالب اللہ مذکر، کہ طالب الدنیا مؤنث، دنیا مانگنے والا تو عورت ہے، اور آخرت مانگنے والا، جنت مانگنے والا، دوزخ سے پناہ مانگنے والا تو مخنث ہے۔ اصل کیا ہے مذکر، طالب المولا مذکر، جن کے اتنے جذبات ہوتے ہیں، لیکن ساری نیتیں ٹھیک ہے، دوزخ سے بچنا بھی اللہ کی ڈر سے ہے، اور جنت مانگنا بھی اللہ کی رحمت مانگنا ہے، لیکن سب سے بڑی چیز وہ یہ ہے کہ بندہ کی نظر کس پر ہو، مقصود عبادت اللہ ہونی چاہیے، اللہ ہونی چاہیے۔ تو ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، نعبدو کو جمع آیا، عبادت تو دین ہے، اب ہم تشریح کرتے ہیں، عبادت تو دین ہے، اور نستعین نعبد جمع لایا، تو اس کے لیے اتفاق، اتحاد اور نظم کی ضرورت ہے۔ لا اسلام الا بالجماع واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، مضبوطی سے تھامے رکھو، مضبوط پکڑو اللہ کی رسی کو، جميعا ولا تفرقوا، اللہ کے دین پر متفق متحد ہو جاؤ۔ تو نعبدو، ایک جماعت کی ضرورت ہے۔ ہمارے شیخ صاحب کابل گرامی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایسا دور عالم اسلام پر پہلے کبھی نہیں گزرا ہے جو 1922 سے لے کر اب تک ہے۔ سقوط خلافت اسلامیہ کے بعد، سقوط خلافت اسلامیہ کے بعد مسلمان جو افراتفری کی زندگی گزار رہے ہیں، ملک کی حدود قائم ہو گئے تو مملکتیں جدا جدا، اور پھر مملکتوں کے اندر جن مملکتوں میں ڈیموکریسی داخل ہو گئی ہے، ڈیموکریسی داخل ہو گئی ہے، تو اس میں مذہبی پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں اور ہر ایک دوسرے کی بھی عزتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ایسا قبیح دور عالم اسلام نے اب تک نہیں دیکھا تھا، اور پتہ نہیں کب تک ہوگا۔ انشاءاللہ
سے امید ہے کہ اللہ رب العزت جلد از جلد ملک کی جبری کی حکومت کو ختم کر کے اور خلافت اسلامیہ نافذ ہو جائے. محنت کرنی ضروری ہے اصولی شرعیہ کے ساتھ ساتھ. تو حق الوس مسلمانوں کو آپس میں ایک ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے، اور جو چیزیں افتراق کے اثرات سے ہے اس سے بچنا چاہیے. یہ ڈیموکریسی جو ہے، جمہوری نظام جو ہے، یہ مسلمانوں کو تتر بتر کرنے کے لیے نکالی گئی ہے کہ اس سے مسلمان آپس میں بٹ جائے، آپس میں پارٹیاں تقسیم ہو جائے اور طبقاتی نظام بن جائے. یہ مسلمانوں کے درمیان اس وجہ سے انہوں نے ڈالا ہے مسلمانوں کے اندر. تو اس سے نہیں اتفاق آتا ہے اور نہیں اس سے ابھی تک اسلام کی کوئی بڑی خدمت ہوئی. تو اسلام پر متفق ہونا چاہیے. نعبد. دوسرا نقطہ یہ ہے جمع میں کہ جمع اس وجہ سے لایا کہ ہم ہدایت بھی پڑھتے ہیں کہ والجمع فی الاجابت ارجا، والجمع فی الاجابت ارجا. جو عبادت اجتماعی طریقہ سے ہو جائے تو اس میں قبولیت کا چانس زیادہ ہے. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ فرض کرو ایک سودا ہے، مبیع ہے، تم دکان گئے اور ادھر آپ نے گچڑی خریدی جس میں 10 سویٹر تھے، 10 سویٹر تھے اس میں، تو آپ نے اس کو خرید لیا. پھر اس ایک سویٹر میں عیب نکل گیا، ٹھیک ہے نا. آپ نے 10 کے 10 کو 1000 پہ لیا تھا، کمال تھا. تو آپ نے 10,000 پہ لیا تھا. اب ایک سویٹر میں عیب نکل گیا، تم اس دکاندار کو کہتے ہو یار اس کو واپس کرو، اس کے مطابق پیسے مجھے دے دو. تو ٹھیک ہے، فقہ کے اعتبار سے یا 10 کے 10 لینا ہے یا 10 کے 10 واپس کرنا ہے. سب کا بھی صفقات ہے نا، تفریق کو صفقت تو جائز نہیں ہے. تو یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں یہ درس بھی عبادت ہے، اللہ قبول فرمائے. تو یہ اجتماعی عبادت ہے. نماز پڑھتے اجتماعی کیا ہے، عبادت ہے. تو ہم اللہ کو پیش کرتے. اب ہمارے ایک دو میں عیب نکل گیا کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اس کی وضو ٹھیک نہیں ہے، اس کے کپڑے ٹھیک نہیں ہے. تو اب طریقہ یہ ہے کہ یا تو اللہ سارے کے سارا رد کرے اور یا سارے کے سارے قبول کرے. تو شانی کریمی کے مناسب یہ ہے کہ ایک دو کی عیب کو نہیں دیکھے گا اور سارے کو کیا کرے گا، قبول کرے گا، رد نہیں کرے گا. تو اجتماعی عبادت میں قبولیت کا چانس زیادہ ہے. یہ حکمت اجتماعیت کہ ہر کام اجتماعیت سے کرو. وامرہم شورا بینہم، اور بیٹھ جاؤ درس کرنا ہے بھائی، کدھر کدھر ہو جائے، کدھر کدھر نہ ہو جائے، کدھر کی ضرورت ہے، اللہ شورا کرو. شورا میں ایک فیصلہ ہو گیا تو اس کا یہ مقصد تھا کہ ساروں کا کام کیا ہے، ایک ہے. اب جماعت نے شورا کیا، 100 درس وہ بلتستان میں مقرر ہو گئے. 100 درس رمضان میں شروع ہے، رمضان میں کیا ہے، شروع ہے. شورا میں فیصلہ ہو گیا تو یہ 100 درس یہ ایک عبادت ہے. کیا ہے؟ ایک عبادت ہے. 100 درس میں ایک میں کوئی عیب نکل گیا، دوسری میں عیب نکل گیا، تو اب یا تو سارے کو رد کرنا ہے یا ساروں کو قبول کرنا ہے. تو شان کریمی کے مناسب ہے کہ 100 والے کیا کرے گا، قبول کرے گا، رد نہیں کرے گا. یہ ہے اجتماعیت کی برکت. اجتماعیت کی امرہم شورا بینہم. بھائی توحید و سنت کے لیے شورا کرو، مشورہ کرو. کدھر توحید کی بیان کی ضرورت ہے، کدھر سنت کی بیان کی ضرورت ہے، اور کس سنت کی بیان کی ضرورت ہے، توحید کی کس شاخ کی کیا ہے ضرورت ہے، کدھر کون سا شرک ہو رہا ہے ادھر کی کیا ہے ضرورت ہے. اس پر فیصلہ ہو گیا
فیصلہ ہو گیا سارے بھائی بیانات میں اس مسئلہ پر زور دے دو سارے. تو یہ سارے فرض کرے 500 علماء نے ایک مسئلہ کیا شروع کیا تو یہ 500 کا مسئلہ 500 گاؤں میں بیان ہو رہا ہے. یہ ایک اجتماعی عبادت ہے. ایک کیا ہے؟ اجتماعی عبادت ہے. یہ شورا اور نظم کی برکت ہے. تو اس میں قبولیت کا چانس کیا ہے زیادہ ہے. اس وجہ سے نعبد لایا ایاک نعبد عبادت کیا ہے. یہ تو لمبی تھوڑی تقریر ہے ہم تھوڑا سا کرتے ہیں. عبادت کیا چیز ہوتی ہے؟ عبادت سمجھنا ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ عبادت ہماری پیدائش کا مقصد ہے. پیدائش کا مقصد ہے. انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے. کتابوں کی نزول کا مقصد ہے. تو یہ عبادت اگر ہم نے نہیں پہچانا ساتھی بھی لگاؤ کہ یہ عبادت اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق ہے. عبادت اللہ کا حق ہے. اگر ہم نے عبادت کو نہیں پہچانا تو شاید ہم اپنی زندگی غیر مقصود میں کپائے. ہمارا زندگی جو ہے غیر مقصودی چیز میں صرف ہو جائے گی کیونکہ ہم نے ابھی تک مقصود کو پہچانا. تو مقصود کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے. ما خلقت الجن والانس الا. ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو اب عبادت کو جاننا ضروری ہے کہ ہم عبادت کو جان لیں کہ عبادت کیا چیز ہوتی ہے. عبادت کیا چیز ہوتی ہے اس کو جاننا ضروری ہے. اگر ہم نے عبادت کو نہیں سمجھا تو شاید ہم اپنا وقت ضائع کریں. دوسری عبادت اللہ کا کیا ہے؟ حق ہے. تو اگر ہم نے عبادت کو پہچانا نہیں ہے تو خدا نخواستہ ایک چیز ہے وہ اللہ کا حق ہے اور ہم اللہ کے بجائے کسی اور کو دے دیں تو عبادت کسی اور کی آ جائے گی. عبادت کسی اور کی آ جائے گی. اور دوسری غلطی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حق اللہ کا ہے اور اللہ کو ہم نے نہیں دیا تو یہ بھی جرم ہے. اللہ کو نہ دینا بھی جرم ہے اور اللہ رب العزت کا حق کسی اور کو دینا بھی کیا ہے جرم ہے. تو اس وجہ سے عبادت جاننا عبادت سمجھنا ضروری ہے. ہم نے تو بس عبادت کو ایک مختصر چیز سمجھی ہے. نماز پڑھا کرو زکات دیا کرو خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کیا کرو. بس یہ دو چند چیزیں ہم نے کیا سمجھا ہے. عبادت ایک معنی عبادت کا جو ہے وہ تعظیمی الوہیت ہے. دل سے یہ عقیدہ رکھنا یہ معنی خاص ہے عبادت کا. وہ عالم الغیب ہے اور معنی خاص ہے کیا تھا میں آسان طریقہ سے اور کیا ہے متصرف خاص معنی عبادت کا اس کا مجھ پر غیبی تسلط ہے. غیبی تسلط ہے. انتہائی ظاہری اسباب نہیں ہے لیکن میں اس سے ڈرتا ہوں. ظاہری اسباب نہیں ہے لیکن میرا جو ہے کمبل میں اور رضائی میں اثر میں لپٹا ہوا بھی موبائل دیکھتا ہوں تو مجھے دیکھتا ہے. اب کون سا تعظیم اللہ کے مناسب سمجھا گیا نا. اب تو لوگ موبائل اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے. رضائی کے اندر ہم استاد کی بھی تعظیم کرتے والد کی بھی مجھے دیکھتا ہے تعظیم کرتے. کبھی کبھی ہم استاد کے لیے یہ عقیدہ ہو جس کے بارے میں جس کے بارے میں یہ سامنے کے شمل میں علم غیب کا علم کرتے ہیں کہ اس کا ایسا علم ہے تو میں اس سے چھپ نہیں سکتا.
میں اس سے اللہ اور ایسا تصرف ہے اس کا، ایسی قدرت ہے کہ میں اس سے بچ نہیں سکتا۔ ادھر سے شروع ہوتی ہے، کدھر سے؟ ادھر سے نہیں سکتا۔ یہ بھی ہے ظاہری اسباب کے بغیر، یہ غائب تعظیم کا معنی ہے۔ بغیر حکومت ہمیں دیکھتے ہیں تو ظاہری، اسباب سے کیمرے سے دیکھتے ہیں، موبائل سے معلوم کرتے ہیں کہ فلاں ادھر ہے، وہ سگنل ادھر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ظاہری کیا ہوتے ہیں؟ اسباب ہوتے ہیں، اور اس کے جاسوس ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ظاہری اسباب ہے۔ اللہ مجھے بغیر ظاہری اسباب کے، میں اس سے چپ نہیں سکتا اور میں اس سے بچ نہیں سکتا۔ یہ دو عقیدے کی، چپ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا، یہ دو چیزیں جب ذہن میں آ گئی، یہ عقیدہ جب ذہن میں کیا گیا آ گیا، اب اس عقیدے کے ماتحت زبان کھولو گے یا اندام اعضاء استعمال کرو گے، یہ ساری کی ساری عبادت میں آئے گی اس عقیدے کے تحت۔ اب اگر یہ عقیدہ بابے کے بارے میں آ گیا، سمجھے گی نا کہ لویزوان جو ہے نا، پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر، وہ جو ہے نا وہ میرا سنتا ہے، ہر حال سے خبردار ہے، میں اس سے کہیں چھپو نہیں سکتا۔ میں ادھر سے جب بولتا ہوں دیامر سے، اور چلا سے جب بولتا ہوں میں کہ یا لو یزوان اپنے کیشے، تو وہ میری آواز کو کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے، اور وہ میرے ہاں مشکل کو حل کرتا ہے۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، تو جب میں یہ کہتا ہوں تو وہ میرے حال کو دیکھتا ہے اور میرے حال سے باخبر ہے، میں اس سے چھپ نہیں سکتا۔ اور اگر میں نے کچھ گستاخی کی نا تو پھر میرا خیر نہیں ہے، میں اس سے بچ نہیں سکتا۔ اور آپ نے یہ آواز لگائی کہ یا علی مشکل کشا بہاول حق بیڑا حق، اس طرح آپ نے آواز لگائی، تو یہ آواز لگانا عبادت ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا میرے خیال میں؟ یہ آواز لگانا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ اس کے پیچھے اب تم اتحیات کے شکل میں بیٹھ گئے، نماز میں کھڑے ہو گئے، ہاتھ ناپ پہ باندھ کے کھڑے ہو گئے، اب آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے عقیدہ کیا اگر میں نے گستاخی کی، میں نے گستاخی تو میں بچ نہیں سکتا۔ اب یہ کھڑا ہونا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ رکوع کرنا عبادت ہے، یہ سجدہ میں گرنا عبادت ہے۔ سمجھ گیا؟ تو یہ چیزیں دو عقیدوں کے نیچے جو بھی تعظیم کی جائے، خرچ کیا جائے، جو صفت کی جائے، وہ کیا بن جاتا ہے؟ عبادت بن جاتا ہے۔ سمجھ نہیں آیا میرے خیال میں؟ یہ معنی ہے عبادت کا معنی خاص، عبادت کا معنی ہے یعنی خاص تعظیم، ہر تعظیم نہیں، خاص تعظیم، وہ تعظیم جس کے نیچے اور جس کے پیچھے یہ عقیدہ ہو کہ میں اس سے چپ نہیں سکتا اور میں اس سے بچ نہیں سکتا بغیر ظاہری اسباب کے۔ وہ مجھے دیکھتا ہے، میرے اوپر اس کا علم ہے اور میرے اوپر وہ قادر ہے۔ یہ معنی حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے مدارج السالکین میں کیا ہے، اور مدارج السالکین کی عبارت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے امداد الاحکام میں نقل کیا ہے، اور یہی عبارت جواہر القرآن میں شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالی نے نقل کیا ہے، اگرچہ موجودہ مدارج السالکین میں یہ عبارت موجود نہیں۔ اب جو مدارج السالکین ہیں اس میں یہ عبارت نہیں موجود، وہ اصل مدارج السالکین میں تھی، منہیہ میں تھی، وہ امام ابن قیم نے اضافہ کیا تھا، آگے لوگوں نے وہ منہیہ حذف کیا ہے، بغیر منہیہ کے چھاپا ہے، تو یہ عبارت موجود نہیں۔ لیکن یہ عبارت اور یہ تعریف قرآن کے عین موافق ہے۔ میں قرآن سے سمجھاتا ہوں،
عبارت پڑھوں گا، لیکن یہ عبارت جواہر میں ہے، جواہر قرآن میں موجود ہے، اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ یہ موجود تھی مدارج السالکین میں، ایک جواہر میں موجود ہے اور دوسرا امداد الاحکام میں۔ امداد الاحکام میں مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب نے، اس نے مدارج السالکین کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ تو پہلے مدارج میں یہ عبارت تھی، سمجھ آ گیا؟ قرآن کریم میں جدھر عبادت کی دعوت ہوتی ہے، یعنی مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو عبادت سمجھائے۔ کیا سمجھائے؟ عبادت، کہ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ تو ادھر آپ دیکھو، آگے پیچھے اوپر نیچے، تو یہ قدرت اور علم میں سے ایک ہوگا یا دونوں ہوں گے؟ قدرت اور علم میں یا ایک ہوگا یا دو، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے۔ کبھی قرآن ایک ذکر کرتا ہے، دوسرا قیاس کرتا ہے، اور کبھی دونوں کیا کرتا ہے، ذکر کرتا ہے۔ اب یہ 20 نمبر آیات دیکھو، سورۃ بقرہ آیت نمبر 20، ان اللہ علی کل شیء قدیر یا ایھا الناس اعبدوا۔ پھر قدیر کی تشریح کی ہے، الذی خلقکم والذین من قبلکم جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل لکم من السماء ماء۔ قدیر کی تشریح کی ہے، قدیر کی کیا کی ہے؟ علم قیاس کیا ہے۔ اب جاؤ رکوع کے آخر میں جاؤ، رکوع کے آخر میں 28 29 30، هو الذی خلق کیف تکفرون باللہ وکنتم فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ، هو الذی خلق لکم ما فی الارض ثم استوى الى السماء سبع سماوات۔ ٹھیک ہے، یہ تصرف ہو گیا، وهو بكل شیء علیم۔ تصرف اور علم، قدرت اور علم۔ یا ایھا الناس اعبدوا درمیان میں، ٹھیک ہے نا؟ سورۃ مائدہ دیکھو، آیت نمبر 76، قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا۔ نفی عبادت کرتا ہے نا، اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا، تو ما لا یملک ولا یعلم، اختیار بھی نہیں اور اس کو علم بھی نہیں۔ دیکھو آگے، واللہ هو السمیع العلیم وهو القدیر، کیونکہ ادھر اس سنات احتباج بھی کبھی دیکھا ہے تلخیص میں یا نہیں؟ ایک ذکر کر کے دوسرا ادھر عجز ذکر کیا، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، تو آگے اللہ کا علم ذکر کیا، تو علم پر قدرت قیاس کرو، ادھر سے لے لو، لا یملکو سے نیچے لے لو یملکو، اور السمیع العلیم سے اوپر لے لو لا یعلم، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورہ نحل دیکھو، آیت نمبر 19 20 21، 19 سے پہلے 18 آیتوں میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے۔ دیکھو ساری دلائل قدرت کے ہیں، آگے آ گیا، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، قادر بھی وہی، خالق لکل شیء هو اللہ، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون۔ پھر آگے دیکھو، تو قادر بھی وہی، متصرف عالم بھی
وہی تو عبادت اس کا حق ہے اللہ کے علاوہ جو ہے. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. عاجز ہے. کیا ہے؟ عاجز ہے. اموات غیر احیاء، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. اپنا علم نہیں ہے، عالم بھی نہیں، تو نتیجہ نکلا الہکم الہ واحد. عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ. اس طرح سورہ قصص کو دیکھو. سورہ قصص 68 69 70. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. پیدا کرنے والا، پسند کرنے والا کون؟ دوسرا وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. جاننے والا کون؟ هُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. تو عبادت کس کا حق ہے؟ بس دیکھو قرآن کریم میں سورۃ آل عمران پہلی آیتوں میں ان اللہ هو الذی یصورکم فی الارحام، پہلے کہا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء عالم بکل شیء هو اللہ. دوسرا کہا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء خالق لکل شیء هو اللہ هو لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ قرآن کا طریقہ ہے. سارے دلائل قرآن کریم کا خلاصہ دو باتیں ہیں: متصرف اللہ، قادر اللہ، اور عالم الغیب. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ لا الہ الا ہو. عبادت کس کا حق ہے؟ تو یہ قرآن کریم سے ثابت ہے. یہ تعریف حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کیا ہے. اب تو اس کی عبارت اگر یاد بھی نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ تعریف کرتا ہے العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود للمعظم سلطة غیبیة فی العلم والتصرف يقدر بها على النفع والضر فكل دعاء وثناء ينشأ من هذا الاعتقاد فهي العبادة. العبادة عبارة عن الاعتقاد والشعور. عبادت عبارت ہے ایسی اعتقاد سے اور ایسی شعور سے کہ بندہ سوچ سمجھ سے یہ عقیدہ رکھے، جبر سے نہیں، سوچ سمجھ سے یہ عقیدہ رکھے کہ بے ان للمعبود. نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ بے ان للمعبود، تو عبادت کی تعریف میں دوبارہ جو ہے معبود آ گیا تو یہ اخذ محدود کا ہے. کس میں؟ حد میں. یہ جائز نہیں ہے. تو کہتے ہیں اے للمعظمی. یہ میں ابن قیم کی عبارت میں تصرف کرتا ہوں کہ بِأَنَّ لِلْمُعَظَّمِ، بِأَنَّ لِلْمُعَظَّمِ جس کی تم تعظیم کرتے ہو، بِأَنَّ لِلْمُعَظَّمِ سَلْطَةً غیبیةً، سَلْطَةً غیبیةً فی العلم والتصرف. سَلْطَةً غیبیةً قوسین میں ہیں اے فی العلم والتصرف يقدر بها على النفع والضرر. فكل دعاء ونداء وثناء ينشأ من هذا الاعتقاد فهي. یہ عبادت کی تعریف تھی، خاص تعریف. یعنی ہم پر اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی انتہائی تعظیم کریں. کس طرح؟ انتہائی تعظیم. اور میں نے کہا انتہائی تعظیم ادھر سے شروع ہوتی ہے.
اب میں ایک اضافہ کرتا ہوں، تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں. اس سے تو عبادت ہو جائے گی، اس سے تو عبادت، اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو یہ عبادت نہیں ہوگی، پریڈ ہوگی. صحیح بات ہے نا؟ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ مجھ پر قادر ہے اور اللہ عالم الغیب ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے، تم اوپر نیچے ہو جاتے ہو، تو عبادت نہیں، پریڈ ہے، ایکسرسائز ہے. پھر تو عبادت تب عبادت بنے گی جب یہ کیا ہو، عقیدہ ہو. سمجھ آتا ہے؟ اب عبادت اللہ کے در میں قبولیت اور رضا کا سبب کب بنے گا؟ جب عبادت کے دوران یہ عقیدہ حاضر ہو. یا اللہ خیروں کے خدا ہے. ایک عقیدہ رکھنا ہے، ایک عبادت کے دوران عقیدے کو حاضر کرنا ہے. جب عقیدہ عبادت کے دوران استحضار ہو گیا تو یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ. تو اب جو ہے عبادت مرتبہ احسان کو پہنچتی ہے، اور ان اللہ قریب من المحسنین انما یتقبل اللہ من المتقین. سمجھ نہیں ہے؟ یعنی اس عقیدے کو عبادت کے دوران حاضر کرنا ہے. یہ جو ہے بڑی مشکل بات ہے. الحمدللہ ایسا کوئی مسلمان نہیں کہ وہ نہیں مانتا کہ اللہ عالم الغیب ہے اور اللہ مجھ کو دیکھتا ہے. یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے. مسلمان جو ہونا اس کا یہ عقیدہ ہے. لیکن پھر گناہ کیوں کرتا ہے؟ پھر نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ اس وجہ سے کہ عمل کے دوران یہ عقیدہ حاضر نہیں. یہ جو مراقبہ ہوتا ہے اور یہ جو تصورات ہوتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ یہ تصور پختہ ہو جائے، یہ تصور پختہ ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ بڑی چیز ہے. اور جب یہ ہو گیا نا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، بس اب عبادت ہو گئی. اور قبولیت اس کے لیے دوڑ کے آئے گی. اب مرتبہ احسان کو پہنچ گئے. یہ استحضار ضروری ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وَهُوَ مَعَكُمْ، جدھر بھی تو تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے نکلے ہوئے تھے باہر صحرا کی طرف نکلے تھے. ایک غلام کو دیکھا بکریاں چرا رہا تھا. ٹھیک ہے نا، بکریاں چرا رہا تھا. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا اے غلام، ہم روزہ دار ہیں، ہمیں ایک جو ہے بکرا دے دو. کیا دے دو؟ بکرا دے دو، ہم آپ کو پیسے دیں گے. کیا دیں گے؟ پیسے دیں گے. غلام نے کہا کہ یہ تو میرے نہیں ہیں، یہ تو میں صرف چراتا ہوں، اس کا مالک تو کوئی اور ہے، مجھے تو اس کی اجازت نہیں ہے کسی دینے کی. عبداللہ نے کہا ہم پیسے دے دیں گے نا، پیسے دے دیں گے. اس نے کہا آپ پیسے تو دو گے، لیکن میں پیسوں سے کیا کروں گا؟ مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو بیچوں، فروخت کرنے کا اختیار مجھے نہیں ہے. اس نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کرو نا کہ پیسے بھی اپنے ساتھ چھپا لو اور ہم آپ کو گوشت بھی دے دیں گے کھانے کے لیے گوشت بھی دے دیں گے، اور مالک کو کہو کہ وہ شیر نے کھایا ہے، چیتے نے کھایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو غلام نے اس کو دیکھا نا، ٹھیک ہے، میں مالک کو اس طرح کہوں گا، لیکن أَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللہ کدھر ہے؟ اس کو میں کیا جواب دوں گا؟
عبداللہ ابن عمر نے کہا بس آپ کی مرضی ہے. واپس آ گئے, پوچھا کہ یہ غلام کس کا ہے؟ مزنوگوں نے بتایا کہ فلاں کا ہے. وہ گیا, اس کو کہا کہ تم یہ بکریاں فروخت نہیں کرتے؟ میں کہا کہ کیوں نہیں, یہ تو تجارت کی ہے, فروخت کرتا ہوں. میں کہا چلو مجھ پر بیچ دو. میں کہا کہ اس غلام کو نہیں بیچتے, یہ بھی اس کے ساتھ بیچ دو. میں نے کہا کہ اس کو بھی بیچتا ہوں. میں کہا اس کو بھی بیچ. تو عبداللہ ابن عمر نے اس کو کہا, اس غلام کو, کہ چلو تم آزاد ہو اور یہ بکریاں تمہارا انعام ہے, اس جملے کی وجہ سے کہ تم نے صحرا میں کہا تھا کہ فَأَيْنَ اللَّهُ. یہ بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. تم کونے میں بیٹھے ہوئے ہو اور کسی کے خلاف پلان بنا رہے ہو کہ فلاں مولوی کو گرانا ہے, فلاں مولوی کو مسجد سے نکالنا ہے, فلاں کو بے عزت کرنا ہے. فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ کدھر ہے؟ تم تو چپکے سے مولوی کے خلاف پلان بناتے ہو, لیکن فَأَيْنَ اللَّهُ. اس طرح جو ہے ہم کئی گناہوں کے پلان بناتے ہیں, ہم نہیں سوچتے کہ فَأَيْنَ اللَّهُ. کم کئی گناہ کرتے ہیں, لوگوں سے چھپ کے کرتے ہیں. فَأَيْنَ اللَّهُ. یہی چیز ہے استحضار اس عقیدہ کی, علم اور تصرف کی عقیدہ کی استحضار. جب یہ پک جائے, یہ تصور پختہ ہو جائے, تو بندہ کی نیکیوں میں لذت پیدا ہو جاتا ہے اور بندہ کو گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے. یہ جس طرح ہمارے تبلیغی دوست کہے نا, اس کے لیے مستقل محنت کی ضرورت ہے. یہ ویسے میں بھی باتوں میں تو بہت آسان کہتا ہوں نا, لیکن اس کے لیے بہت بڑی سفر کی کیا ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے. بہرحال ضروری تو ہے, اگر کوئی مانے یا نہ مانے, لیکن ضروری ہے. اور اس کے لیے محنت کرنی بھی کیا ہے. جس طرح عبادت بندہ پڑھتا ہے, اس کے لیے نحو و صرف کی کیا ہے, ضرورت ہے. تو اس طرح عبادت بندہ کرتا ہے, تو اس کے لیے علم اور تصرف کے عقیدے کو پختہ کرنا کی کیا ہے, ضرورت ہے, تاکہ یہ حاضر ہو جائے. یہ کیا ہے, حاضر ہو جائے. یہ میں نے عبادت کا پہلا معنی کیا. عبادت کا معنی خاص, عبادت کا معنی. دوسرا معنی ہے عبادت کا معنی عام. عبادت کا معنی عام عبادت کا ہے اطاعت مطلقہ. اطاعت مطلقہ یعنی بے چوں چرا کسی کا کہنا ماننا, بے چوں چرا کسی کا حکم ماننا. اطاعت مطلقہ. دوسری تعبیر, العبادت اسم لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ. العبادت اسم لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ. عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جس کے کرنے کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہو اور اس سے اللہ راضی ہوتا ہو. تفسیر سعدی اور مقصود سرخسی نے تعبیر اس طرح کیا ہے, اسم جامع یکون المرء بمباشرتہ مطیعا لربہ. اصول سرخسی, مقصود نہیں, اصول سرخسی. ویسا شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرخسی نہیں کہنا ہے, سرخسی کہنا ہے. اصول سرخسی اسم جامع لما یکون المرء بمباشرتہ مطیعا لربہ. ایسا جامع لفظ ہر اس چیز کو جمع کرنے والا جس کے کرنے سے بندے کا نام لگ جاتا ہے اللہ کا تابع دار. اللہ کا
اللہ کا حکم ماننے والا، اللہ کا حکم۔ چوتھی تعبیر تعویلات اہل سنہ امام ماتوریدی کی۔ امام ماتوریدی کی تفسیر ہے تعویلات اہل سنہ۔ شیخ القرآن مولانا ولی اللہ کابل گرامی صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی تعریف فرماتے تھے اس تفسیر کی۔ اس وقت یہ چھپی نہیں تھی، اس کے ساتھ صرف ایک جلد تھی، ایک جلد سورت بقرہ تک، پھر وہ چھپ گئی۔ اب تو ماشاءاللہ بازاروں میں بیروت چاپ، پاکستانی چاپ اور جلیبی کے کاغذ والا سب ملتا ہے۔ اب 10 جلدوں میں چھپی ہوئی، ہمارے سوابی میں بھی چھپی ہوئی ہے۔ اس میں اعبدوا ربکم پر اس نے تعریف کیا ہے، جعل العبد کلیتہ للہ تعالی قولا وفعلا وعقدا۔ جعل العبد کلیتہ للہ تعالی قولا وفعلا وعقدا۔ بندے کا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، زبان سے بھی، کام سے بھی اور اعتقاد سے بھی، مکمل اللہ کو اپنے آپ کو کیا کرنا ہے۔ ہر قسم کے احسانات کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ رب العزت کا حق ادا کرنا ہے۔ جس طرح ہم مختصر المانی وغیرہ میں شکر کی تعریف میں پڑھتے ہیں، افادتکم النعماء منی ثلاثۃ یدی ولسانی والضمیر المحجبہ۔ افادتکم النعماء منی ثلاثۃ یدی ولسانی والضمیر المحجبہ۔ آپ کی نعمتوں نے میری 3 چیزیں جو ہے آپ سے قربان کر دی، زبان، دل، اعضاء، سب کے سب آپ سے کیا ہو گئے قربان۔ یہ عبادت کا معنی عام ہے، بس اللہ کے ہر حکم کو ہر حالت میں ماننا، عذر اور چیزیں، لیکن اللہ رب العزت کی ہر حکم کو بے چون چھڑا بلا شرط ماننا، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اب اگر یہ قسم اطاعت اللہ کی ہو گئی تو عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور اگر کسی اور کوئی ہو گئی تو پھر عبادت اس کی ہوگی۔ عبادت کا معنی میرے خیال میں یہ آپ کو پسند نہیں آیا، اب پسند آئے گا، میں قرآن سے دکھاؤں گا، ایسی ویسی بات تو نہیں ہے۔ اب دیکھو سورت مریم آیت نمبر 44 یا اباتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرنا، شیطان کی عبادت مت کرنا۔ تو ابا جان نے، ابراہیم علیہ السلام کے ابا جان نے شیطان کی عبادت کی تھی، جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، رکوع کرنا، سجدہ کرنا۔ شیطان کدھر تھا کہ آزر نے یہ کہا تھا کہ نیت کرتا ہوں خاص شیطان کے لیے 2 رکعات، کیا تھا اس نے شیطان کو سجدہ، شیطان کے 2 رکعت کیے تھے۔ یہ عبادت ادھر تعظیم کا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ دیکھو تفسیر اٹھو، یا ابت لا تعبد الشیطان لا تطیع الشیطان، شیطان کی اطاعت مت کر۔ سورت یاسین دیکھو، یہ تو صبح ہر لوگ پڑھتے نا، سورت یاسین آیت نمبر 60 الم آت الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان
میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا اے اولاد آدم اللہ تعبد الشیطان کہ شیطان کی عبادت مت کرنا. خازن اٹھاؤ، روح المانی اٹھاؤ، مدارک اٹھاؤ، لا تعبدو کا کیا معنی لکھا ہے ادھر؟ اللہ تعبد الشیطان، لا تطیعوا الشیطان، شیطان کا وسوسہ مت ماننا. ٹھیک ہے نا؟ تو عبادت بمانی کیا ہو گیا؟ اطاعت. یار آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. سورۃ مومنون دیکھو، مومنون اب سمجھائے گا کہ خیری صبر کرو. سورۃ مومنون آیت نمبر 48 47 48. فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فقالوا انؤمن 47. فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. انہوں نے کہا کیا ہم ان دونوں کا مانے جو ہمارے طرح انسان ہیں، ہمارے طرح. اور زیادہ بات یہ کہ وقومہما لنا عابدون، ان کا قوم جو ہے، ان کا قبیلہ جو ہے وہ ہماری عبادت کرنے والی ہے. اللہ تاریخ اٹھاؤ. تاریخ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو فرعون نے سزائے کیوں دی؟ اس وجہ سے کہ فرعون نے کہا کہ جو دربار میں آئے گا وہ سجدہ کرے گا. بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے. تو سجدہ سے انکار کیا تو فرعون نے سزائیں دینے شروع کر دی کہ آج تم نے اس حکم سے انکار کیا تو کل احتجاج کرو گے. سزائیں شروع کر دی. تو انہوں نے تو سجدہ نہیں کیا تھا، اور ہم عبادت سجدے کو کہتے ہیں. تو اب قوم لنا عابدون کا کیا مطلب؟ کہ اس کا قوم ہماری عبادت کرنے والی ہے. اب آپ آسانی سے کہو گے کہ یہ فرعونیوں کا قول ہے، جھوٹ بولا ہے. فرعونی ہے نا، بے ایمان، جھوٹ بولا ہے. تو اب سورۃ شعراء نکالو. شعراء سورۃ شعراء نکالو، آیت نمبر 22. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ. یہ کس کا قول ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام فرماتے اور یہ بھی ایک نعمت ہے جسے تم مجھ پر جتاتے ہو، یہ اس وجہ سے کہ ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل کو اپنی عبادت میں لگایا تھا. لفظی معنی میں نہیں کیا کہ تم نے بنی اسرائیل کو اپنی عبادت میں لگایا. تو بنی اسرائیل نے کون سی عبادت کی تھی؟ سمجھ آتی ہے جی؟ آپ دیکھو سورۃ زخرف نکالو، زخرف نکالو. یار اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے. یار یہ سیکھنا چاہیے نا، قرآن مجید سیکھنا چاہیے، یقینی بات ہے. اور آج جو ہے قرآن کریم یہ مظلوم کتاب ہے، مظلوم، یقینی بات ہے. مولوی حضرات کے ساتھ بھی ٹائم نہیں ہے یار قرآن مجید پڑھانے کا، قرآن مجید سمجھنے کا. اور جب مولوی ہو جاتا ہے یار وہ تو پھر اللہ خیر کرے. یا آپ علاقے کی بات نہیں کرتا، آپ تو اتنے عاجز ہو. مجھے ندامت محسوس ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے میں بے علم درس دیتا ہوں. لیکن چلو آپ عزت مند لوگ ہیں، اس وجہ سے مہمان کی قدر کرتے ہو. سارے بڑے بڑے علماء شیوخ قرآن بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ان کو اس محنت کی اجر عظیم عطا فرمائے. لیکن عام طور پر مجھے یہ باتیں پسند نہیں ہے، لیکن یہ میں فخر سے کہتا ہوں
کہ یہ تغرہ امتیاز اشاعت التوحید و سنت ہے. اس کے علماء جو ہے نا قرآن کریم کے سیکھنے میں شرم محسوس نہیں کرتے بالکل. اب دیکھو پنجپیر میں شیخ القرآن مولانا عبد الجبار صاحب بدھ ذلہ العالی باجوڑ والے شیخ صاحب سے عمر میں کتنے بڑے ہیں اور وہ خود پنجپیر میں بیٹھ کے کاپی ساتھ لے کے اور وہ جو ہے لکھتا ہے اور درس میں شریک ہوتا ہے. ویسا شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے شیخ القرآن مولانا غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کہ آپ 1 سال اتفاق کرو. 1 سال تم کیا کرو؟ اتفاق کرو طلباء کہ تم ادھر درس کے لیے مت آؤ. پھر دیکھو غلام حبیب کو کہ اپنا قرآن لے کے بغل میں قرآن کریم لے کے پنجپیر جائے گا اور امیر صاحب سے قرآن پڑھے گا. آپ دیکھو یہ دیکھو اس کا شاگرد ہے شیخ صاحب پنجپیر مد ذلہ العالی شیخ القرآن مولانا غلام حبیب صاحب کے شاگرد تھے. لیکن قرآن کا یہ ذوق ہے ذوق اللہ ہمیں نصیب فرمائے. حضرت تانوی رحمہ اللہ اس کو دھن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دھن. کہ یہ دھن لگ جائے بس ایک دفعہ. یہ دھن کیا ہے کہ قرآن کی سمجھنا. یہ زبردست بات ہے کہ قرآن کریم کو بندہ سمجھے. چلاسی بابا علیہ رحمت فرماتے تھے کتاب اللہ در دفتر نبینم اکنون زندگی بہتر نبینم مسلمارا مسلمانی کو جارف کہ عزیز میں چشم شخص تر نبینم. مسلمان میں اب قرآن کا ذوق نہیں ہے اور اس پر کوئی پریشان بھی نہیں ہے. اب مجھے یہ زندگی بری محسوس ہونے لگی. قرآن کا دن کیوں نہیں ہے مسلمان؟ حل یترک القرآن من کان مسلم. قرآن کے بغیر مسلمان کیا ہے؟ قرآن تو روح ہے اور اللہ تعالی نے اس جماعت کو عزت دی ہے قرآن سے. اب ہمارے بڑے وہ تو بڑے ہیں انہوں نے تو بس اللہ رب العزت مغفرت عطا فرمائے سب کی. فمنہم من قضا نحبہ لیکن کاش ہم ومنہم من ينتظر میں داخل ہوتے. ہمارے چھوٹے جو ہے نا اللہ ہمیں خلف بنائے خلفن نہ بنائے. ضروری بات ہے. اب ہمارے چھوٹے جو ہے نا اس کو قرآن کا ذوق نہیں. ہمارے طالب العلم ساتھی جو ہے ہر چیز پڑھتے تقریر کا شوق ہے مناظرے کا شوق ہے اور چیزوں کا شوق ہے لیکن قرآن کو سمجھنے کا شوق نہیں. ہمارے شیوخ اللہ رب العزت ان کے قبور کو منور فرمائے اور جو زندہ ہے اللہ اس کے عمروں میں صحتوں میں برکت عطا فرمائے. قرآن کا ذوق ہے. خطیب صاحب کو دیکھو نا خطیب صاحب کس عمر میں یہ قرآن کا درس دیتے ہیں. 91 90 کے بعد 91 ہوتا ہے نا. 91 نمبر دورہ ہے اب اسی سال شروع ہوئی خطیب صاحب کا. اب دیکھو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ. ہمارے شیخ عارف صاحب رحمہ اللہ تعالی سورت کوثر کی تفسیر میں سورت قریش کی تفسیر میں فرماتے تھے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اس سورت میں اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جس کو اللہ نے جس محنت سے عزت دی ہو جس چیز سے عزت دی ہو اس کو مضبوطی سے تھامے رکھے لیکن اس کی عزت پھر نہیں رہے گی. قریش کو اللہ نے عزت دی ہے بیت اللہ سے اور یہ کبھی یمن چلتے ہیں اور کبھی شام چلتے ہیں بیت اللہ کو چھوڑتے ہیں. اللہ نے اس جماعت کو عزت دی ہے قرآن سے. اب ہمیں قرآن کریم صحیح طریقے سے سمجھنا ہے اور اس کی محنت کرنی ہے. اس کی محنت کرنی. زندگی کے ہر شعبے والے لوگ جو ہے ڈاکٹر ہیں اسکول والے ہیں انجینئر ہیں سب کو قرآن کریم سکھانا ہمارا کام ہے
اور جب اس کو ہم نے قرآن کریم وقت کے تقاضوں کے ساتھ سمجھایا تو انشاءاللہ الرحمن سوشل حکومت بن جائے گی، نظریاتی حکومت کیا ہے بن جائے گی، پھر کرسی ملنا آسان ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر نظریہ کے بغیر ہمیں کرسی مل گئی تو یہ کرسی ہم پہ لعنت ہوگی۔ قرآن قرآن ہے، قرآن سمجھانا اصل چیز ہے، یہ ہم لوگوں نے چھوڑا ہے، لوگ چھوڑا ہے۔ قرآن کریم کے درس کے لیے، قرآن کریم کی تفسیر کے لیے ہم نہیں جاتے۔ ادھر بڑے بڑے علماء ہیں اور طلباء کرام کدھر جاتے ہیں، رمضان میں سر پڑھتے ہیں، کہیں کوئی جاتے عربی کا دورہ کرتے ہیں، کبھی کون جاتے ادب کا دورہ کرتے ہیں۔ بھائی قرآن پڑھو نا، اپنے شیوخ سے قرآن پڑھو، مرکز میں جا کے قرآن پڑھو، اپنے اکابر اسلاف کو یاد رکھو، ادھر جا کے اپنے اسلاف سے رشتہ تازہ ہو جائے گا۔ 3-4 مرتبہ تو پنجپیر میں پڑھنا ضروری ہے، میں نے خود پنجپیر میں 12 مرتبہ پڑھا ہے۔ یہ پڑھنا ضروری ہے کہ بندہ قرآن کریم کو سیکھے۔ ہم کہتے کہ مہینے میں قرآن کریم نہیں ہوتا، کون کہتا ہے کہ مہینے میں ہوتا ہے؟ لیکن ہم نے مہینے پر چھوڑا کر دیا۔ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ مہینے میں بس قرآن کریم جو ہے سمجھ آ جاتا ہے، نہیں بھائی، اس کا طریقہ ہے، اس طریقے سے محنت کرنے سے پھر بندہ سمجھ جاتا ہے۔ اپنے اکابر کا طریقہ سلیقہ یہ سمجھنا ہے۔ پوری سال جو ہے ہم درس دیتے ہیں، پوری سال تو یا 40 منٹ درس ہوتا ہے یا 45 منٹ مدرسوں میں، جس میں ہوتا ہے تو 40 منٹ سے تو زیادہ نہیں ہوتا نا، پیریڈ ہوتا ہے نا، تو 40 منٹ درس ہوتا ہے۔ 40 منٹ تو 3 دنوں میں کتنے گھنٹے؟ 3 دنوں میں 3 گھنٹے ہو گئے نا، نہیں 40 120 102 گھنٹے ہو گئے، 3 دنوں میں 2 گھنٹے ہو گئے، تو ہفتہ میں 4 گھنٹے ہو گئے، ہفتہ میں ٹھیک ہے نا، ہفتہ میں 4 گھنٹے ہو گئے، 4 بھی نہیں ہوتے، چل 4 کرو، 4 گھنٹے ہو گئے، تو مہینے میں کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 16 گھنٹے، 16 گھنٹے مہینے میں ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو طلباء کا سال کتنا ہوتا ہے؟ 8 مہینے ہوتا ہے، اس میں بھی 7 مہینے سبق ہوتا ہے، خیر چلو 8 مہینے کو، تو 8 مہینے اور 16 کرو تو کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 140 گھنٹے ہو گئے۔ تو ساری سال میں 140 گھنٹے درس ہوتا ہے۔ اب رمضان کا حساب لگاؤ، صبح سے درس شروع ہوتا ہے، عصر تک درس ہوتا ہے، 6 گھنٹے درس ہوتی ہے، 6 گھنٹے درس ہوتی ہے، اور 50 دن درس ہوتا ہے پنجپیر میں، 50 دن، تو 50 کو 7 میں ضرب دے تو چلو 6 میں ضرب دے دو، 6 صفر 6 50 300 گھنٹے ہو گئے۔ یہ سال سے 2 سال کا درس ہو گیا، 2 سال کا درس ہو گیا۔ یہ مہینہ ہے، یہ مہینے کہ 2 سال ہے، 2 سال ہے۔ لیکن جس بندے میں ہمت ہو، ہمت ضروری ہے، ہمت ضروری، سمجھنا قرآن کریم کا ضروری ہے۔ قرآن کریم کو قرآن کریم سے سمجھو۔ ہمارے شیخ صاحب کابل گرامی رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ قرآن کریم تفسیروں سے نہیں، تفسیروں سے نہیں، وہ فرماتے تھے قرآن کریم بندہ یا قرآن سے سیکھتا ہے یا قرآن والے سے سیکھتا ہے۔ یہ اس کا زبردست مقولہ ہے کہ قرآن کریم تفسیروں سے سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن کریم سمجھنا اور چیز ہے، قرآن کریم کی عبارت کو پڑھنا اور چیز ہے، کہ عبارت کی ترکیب کرے، عبارت کا لفظی ترجمہ کرے اور عبارت کا حل کرے۔ یہ کوئی ہدایت تو نہیں ہے، یہ کافیت تو نہیں ہے، دور کے مطابق اس کو سمجھنا ہے، دور کے مطابق اس کی تطبیق کرنا ہے۔ قرآن کریم سے بندہ سیکھ سکتا ہے اور قرآن کریم قرآن والے سے سیکھ سکتا ہے، کہ قرآن والے کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ قرآن کریم کیا ہے۔ زبردست کتاب ہے۔ اب دیکھو سورۃ زخرف نکالو کہ قرآن کریم کس طرح سمجھاتا ہے کہ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ان عبدت بنی اسرائیل کا کیا معنی قرآن کرتا ہے۔ سورۃ زخرف آیت نمبر
مشون. اوپر سے جو ہے فرعون نے ایک چال چلی ہے. علیہ سلیم ملکوں میں وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي. مصر کی اختیارات میرے ہاتھ میں، کنٹرول، فل کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے، فل کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے، فل کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے، اور اقتصادیات میرے ہاتھ میں. وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي. اقتصادیات بھی میرے ہاتھ میں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اس غریب کے ساتھ کیا ہے، کوئی جنت وغیرہ کہتا ہے لیکن ہم پتہ نہیں کی کیا ہے. وَلَا يَكَادُ يُبِينُ. کھول کے اپنا مقصد بیان نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ عہدہ بھی نہیں. فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ. اس کے ساتھ نہ عہدہ ہے نہ فوجی طاقت. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب. مطلب اس کو سٹار کس نے لگایا ہے؟ اس وقت جب کوئی بندہ عہدہ جو ہے اس کو ملتا تھا نا تو اس کو ایک کنگن پہنایا جاتا تھا. سمجھ آئے نا؟ ایک کنگن. جب اب جو ہے وہ جو جس کی ترقی ہوتی ہے تو اس کا ایک سٹار جو ہے اضافہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ادھر سٹار لگاتے ہیں، ادھر کوئی چیزیں لگاتے ہیں بہت قطار پر، ادھر کنگن لگاتے تھے، سونے کی کنگن. تو فرعون نے کہا کہ اس کو کنگن کس نے لگایا ہے؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من او جاء معه الملائکۃ مقترنین. اس کی جب کہتا ہے کہ میں آسمانی حکومت کا نمائندہ بن کے زمین پہ آسمانی حکومت نافذ کرنے والا ہوں. موسیٰ کہتا ہے کہ زمین پر آسمانی حکومت نافذ کرنے والے کے لیے آیا ہوں، تو پھر آسمانی کارندے اس کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ او جاء معه الملائکۃ مقترنین. فوج اس کے ساتھ آسمانی فوج کیوں نہیں ہے؟ اس ذریعہ سے فاستخف قومہ، اپنے قوم کو احمق بنایا. اس طریقے سے اپنے قوم کو کیا بنایا؟ احمق بنایا. تو اس کے بعد کیا لفظ ہے؟ فَأَطَاعُوهُ فَعَبَدُوهُ. یہ آ گیا اطاعت مطلقہ. یہ لفظ ہے قومہما لنا عابدون انا بدت بنی اسرائیل. اب مانا کرو وقومہما لنا عابدون. اس کی قوم جو ہے میری اطاعت میں مصروف ہے. انا بدت بنی اسرائیل کہ تم نے اپنے حکم پہ چلائے تھے. بنی اسرائیل اپنے حکم پہ چلائے تھے. فَأَطَاعُوهُ. اس نے تمہارا کہنا مانا اور تمہارا قانون مانا، احتجاج کیے بغیر، چوں چرا کیے بغیر اس نے آپ کا حکم مانا. انہم کانوا قوما فاسقین. سمجھ آ گیا؟ اب غرائب اٹھاؤ، غرائب القرآن نیسابوری کا اٹھاؤ اور مومنون کے نیچے دیکھو، سورۃ مومنون کے نیچے ادھر اس نے عبارت لکھا ہے کل من دان بدین، کل من دان لملک. العرب العرب تسمی کل من دان لملک عابدا له. سمجھ رہی ہے میرے خیال میں؟ العرب تسمی کل من دان لملک عابدا له. عرب لوگ جو بھی کسی بادشاہ کے قانون پہ چلے تو عرب کہتے ہیں کہ یہ بندہ، یہ شخص جو ہے اس بادشاہ کا عبادت کرنے والا ہے. عابد اطاعت مطلقہ یہ ہے عبادت. اب آپ عربی کی عبادتیں اٹھاؤ، کبھی لفظ آئے گا توحید فی العبادہ اور کبھی لفظ آئے گا توحید فی العبودیہ. لفظ آئے گا کتاب التوحید دیکھو اور کتابیں دیکھو، لفظ آئے گا کتاب توحید میں یا اور کتابوں میں یہ لفظ تمہیں ملے گا تو
عبادت اور عبودیت، عبادت تعظیم ہو گیا اور عبودیت غلامی ہو گئی، عبدیت سے نکلا ہے عبودیت۔ تو عبادت کا ایک معنی تعظیم ہے اور ایک عبادت کا معنی ہے بندگی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ بندگی اللہ کے حکم میں بند ہونا، غلامی کرنا۔ کس کیا کرنا؟ اللہ سمجھ میں رکھنا، کس کرنا؟ کس کا غلامی کرنا؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی تعظیم کرتے، کسی اور کی تعظیم نہیں کرتے۔ اور تعظیم کی ایک بڑی قسم جو ہے وہ اطاعت مطلقہ ہے کہ ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں، کسی اور کی غلامی نہیں۔ یہ ہے توحید فی العبادہ، یہ ہے توحید فی العبودیہ، اور یہ ہے حریت کی نشانی، یہ ہے حریت۔ اس کے لیے انبیاء آئے ہیں کہ انسان انسان کا غلام نہیں، انسان انسان کا غلام نہیں۔ انسان کس کا غلام ہے؟ اللہ کا غلام ہے، بس اللہ کا غلام ہے۔ صحابہ کرام کی دعوت تھی، اللہ بتعثنا الیکم لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ اللہ بتعثنا الیکم لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ بندوں کو بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلا کے اللہ کے غلام بنائے۔ کس کے غلام بنائے؟ اللہ کے غلام بنائے۔ سمجھ نہیں آتا؟ یہ انبیاء کی تحریک کہ بندہ بندے کا غلام۔ اسلام کے علاوہ زمینی نظام جتنے بھی ہیں وہ انسانوں کو انسان کا غلام بناتا ہے، اور جس کی غلامی کی جائے اللہ کے مقابلے میں جس